مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، سیرت عشرہ مبشرہ کورس میں آج یہ تیسرا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے اور آپ کے دادا کا نام ابو العاص ہے، عثمان بن عفان بن ابو العاص۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی نانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی سگی بہن تھی، تو اس طریقے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اگر آپ کے فضائل کی بات کریں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی حیا میں ممتاز تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حیا کی جو صفت عطا کی تھی وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، آپ بہت حیا والے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ دیکھیں، صحیح مسلم کی 2401 نمبر کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، کاشفاً عن فخذیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو ہے کھلی ہوئی تھی یا آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ فاستأذن ابو بکر، حضرت ابو بکر آئے، اجازت طلب کی انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر آنے کی اجازت دی، وہو علی تلک الحال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں لیٹے رہے۔ فتحدث، حضرت ابو بکر کے ساتھ کچھ دیر آپ کی گفتگو ہوئی، پھر حضرت عمر آئے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آنے کی اجازت دی اور آپ اسی حال میں لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وَسَوَّى ثِيَابَهُ، اور آپ نے اپنے کپڑے سیدھے کر لیے۔ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، پھر حضرت عثمان اندر آئے اور ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر آئے تو آپ جس حال میں تھے اسی حال میں رہے، آپ نے جو ہے کوئی پرواہ نہیں کی ان کی۔ حضرت عمر آئے تو آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے سیدھے کر لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو ہجرتین بھی تھے، دو ہجرت کرنے والے۔ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی۔ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک، دو بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھیں اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ پوری انسانیت میں یہ مقام اور یہ اعزاز اور یہ اسپیشلٹی صرف حضرت عثمان کو حاصل، اس لیے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ حضرت عثمان غنی السابقون الاولون میں سے ہیں، جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ان لوگوں میں سے ہیں۔ آپ چوتھے نمبر پر ایمان لائے، چوتھے نمبر پر آپ کا نام آتا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تحریک سے، ان کی کوششوں سے آپ مسلمان ہوئے۔ آپ بہت مالدار تھے، بہت پیسے والے تھے، اور اللہ کی راہ میں بے حد خرچ کرتے تھے، بے دریغ خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں آپ کی بیوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، ان کی سخت بیماری کی وجہ سے آپ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے، شامل نہیں ہو سکے۔ لیکن غزوہ بدر میں جب مجاہدین کو مال غنیمت میں سے جو حصہ ملا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تمام اس کے فوجیوں کو حصہ دیا تھا اتنا ہی حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے عذر اور مجبوری کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ آپ صحابہ میں اپنی کثرت عبادت کے لیے بہت مشہور تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، رات رات بھر آپ قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور آپ نے مسجد نبوی کے بازو میں، اس کے بغل میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے رہنے کے لیے آپ نے زمین دی تھی، ان کے کمرے بنانے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے۔ مدینہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا، سوکھا پڑا، تو سارے محتاجوں کو، سارے ضرورت مندوں کو آپ نے اپنی رقم سے غلہ منگا کر کے ان کو دیا۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، بئر روما، اس کو یہودیوں کے قبضے سے آپ نے 35,000 درہم میں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی۔ غزوہ تبوک میں آپ نے بہت ہی یعنی بڑا تعاون اور ڈونیشن کیا، 10,000 دینار آپ نے کیش دیے، اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، جو ساز و سامان جو گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے لشکر کی تیاری کے لیے دیے تھے۔ اسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ترمذی کی 3701 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ میں اپنا سفیر بنا کر کے، اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے بھیجا۔ جب وہاں قریش کے لوگوں نے ان کو روک لیا تو صحابہ کے بیچ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص کے لیے، جب آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو ان کے قصاص کے لیے، ان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے وہاں جتنے صحابہ موجود تھے ان سے بیعت لی۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر کے اس بیعت میں حضرت عثمان غنی کو بھی شامل کر لیا۔ اور یہ وہ بیعت ہے جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ رضوان کا مطلب راضی ہونا، یعنی اس بیعت میں جتنے لوگ تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 48 میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واتابہم فتحا قریبا۔ اے نبی، آپ سے درخت کے نیچے جو لوگ بیعت کر رہے تھے اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ آپ خلیفہ کیسے منتخب ہوئے؟ حضرت عثمان غنی خلیفہ کیسے منتخب ہوئے؟ آئیے اس پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے پہلے 6 لوگوں کی کمیٹی کو نامینیٹ کیا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو 3 دن کے اندر خلیفہ بنا لینا۔ اور وہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ یہ ٹوٹل 6 لوگ تھے۔ 1 محرم سن 24 ہجری کو 3 دن کے اندر ہی مشورہ کر کے اور غور فکر کر کے تمام لوگوں نے فیصلہ کیا، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنانے پر تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ اور 1 محرم کی پہلی تاریخ کو 24 ہجری میں تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد آپ منبر پر آئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے نیک اعمال کرنے کا لوگوں کو جذبہ دلایا، اور مال اور دولت کے زیادہ ہونے سے جو انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے اسے ڈرایا، اور کہا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے اوپر رکھو، سپیریئر رکھو۔ اس کے بعد جتنے اسٹیٹس تھے اسلامی، جتنے صوبے تھے، وہاں کے گورنروں کو آپ نے حکم جاری کیا اور حضرت عمر فاروق کی وفات کی خبر دی اور اپنے خلیفہ بننے کا ذکر کیا، اور تاکید کی کہ جس طرح حضرت عمر کے دور خلافت میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے ویسے ہی اب بھی آپ لوگ دیتے رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کی اگر بات کریں تو بڑے اہم علاقے فتح ہوئے۔ مصر کا مشہور علاقہ اسکندریہ ہے، آرمینیا ہے، افریقہ کے کئی حصے فتح ہوئے، اور پہلا جو بحری بیڑا تیار ہوا، یعنی سمندر کے راستے سے اسلامی فوجوں نے جو چڑھائی کی اور حملہ کیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جزیرے قبرص کے اوپر سب سے پہلا جو ہے بحری حملہ ہوا حضرت عثمان کے دور میں۔ سن 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کا ایکسٹینشن کیا، اس کی توسیع کی، اس کو اور بڑا کیا، اس میں اور جو ہے تعمیر میں ترقی کی۔ حضرت عثمان غنی کا ایک بہت بڑا کارنامہ قرآن کریم کو جمع کرنے کا ہے۔ قرآن کریم کو تو حضرت ابو بکر صدیق کے ہی دور میں، معاف کیجیے، حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی جمع کر لیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں جب مختلف علاقوں کے لوگ اپنی اپنی بولی کے اعتبار سے قرآن، چونکہ ہر علاقے کا اپنا ایک لہجہ تھا، اپنی عربی ہی زبان تھی لیکن بولنے کا اپنا ایک اسٹائل اور لہجہ تھا، تو الگ الگ لہجوں میں قرآن کریم پڑھا جانے لگا۔ تو حضرت عثمان غنی کے سامنے جب یہ کمپلینٹ آئی کہ اس طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں اور عراق والے اپنے
اپنی الگ قرت ہے، ان کی شام والوں کی اپنی ایک الگ قرت ہے، بصرہ اور کوفہ والوں کی اپنی ایک الگ قرت ہے. تو حضرت عثمان غنی نے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ رائے دی کہ قرآن کریم جو ہے قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے، تو اسی زبان میں قرآن کریم کی کاپی تیار کر کے تمام علاقوں میں بھیج دی جانی چاہیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس وہ اس قرآن کی کاپی جو موجود تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت زید ابن ثابت اور دیگر صحابہ نے، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر فاروق کہہ دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں وہ کاپی تیار کی گئی تھی، حضرت زید ابن ثابت اور دوسرے صحابہ نے مل کر کے تیار کیا تھا. تو اسی سے کاپی کر کے تمام اسلامی اسٹیٹس میں جو ہے حضرت عثمان غنی نے اس کو بھجوا دیا اور کہا کہ اسی کی نقل تیار کر کے آپ اپنے اپنے علاقوں میں بٹوا دیں تاکہ قرآن کریم کو پڑھنے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی نہ رہے. محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی کا پورا جو دور حکومت تھا 12 سال کا تھا. اس 12 سال میں شروع کا جو 6 سال تھا، یعنی جو فرسٹ ہاف تھا، وہ بہت یعنی پرسکون تھا، لیکن سیکنڈ ہاف میں مختلف قسم کے فتنے آپ کے دور میں شروع ہو گئے. اور ان فتنوں کا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جو سب سے بڑا سرغنہ تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا جو یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا. اور یہ جو ہے اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، بظاہر مسلمان ہوا اور پھر مدینہ کے اندر آیا اور مختلف اسلامی علاقوں میں اسٹیٹس میں گیا اور مسلمانوں کی کمزوریوں کو محسوس کیا. اور اس نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے حضرت عثمان غنی کے خلاف اور ان کے گورنروں کے خلاف پروپیگنڈا اور جھوٹی یعنی پبلسٹی چلانی شروع کی. اس نے اپنے ایجنٹ ہر جگہ تیار کر دیے اور ایک اسٹیٹ کے لوگ دوسرے اسٹیٹ کو خط لکھ کر کے اپنے یہاں کے گورنروں کی شکایت کرتے تھے کہ یہ بہت ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم بہت پریشان ہیں. اور پھر اس نے اہل بیت کی محبت اور حضرت علی کی محبت کے نام پر لوگوں کے دل میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ حضرت عثمان غنی زبردستی خلافت پر قبضہ جما کر کے بیٹھے ہیں، خلافت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے. تو اس طریقے کی باتیں کر کے اس نے اپنا فتنہ پھیلانا شروع کیا اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے فتنے میں مبتلا ہوتے چلے گئے. 34 ہجری میں سن 34 ہجری میں حضرت عثمان غنی کو تمام رپورٹس مل رہی تھی. انہوں نے حج کے موقع پر اپنے تمام گورنروں کو بلایا اور وہاں جو بھی اعتراض حضرت عثمان غنی پر ہوتا تھا اپنے اوپنلی لوگوں سے کہا کہ آپ کو جو بھی میرے بارے میں شکایت ہے آپ پیش کریں. وہاں بہت سارے لوگوں نے آپ کے بارے میں شکایت کی، آپ نے ان تمام شکایتوں کا جواب بھی دیا، معاملات ختم ہو گئے. لیکن فتنہ پرداز، فتنہ پیدا کرنے والے جو لوگ تھے ان کا فتنہ کم نہیں ہو رہا تھا اور دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی تھی. سن 35 ہجری میں شوال کے مہینے میں الگ الگ علاقوں سے 3000 یعنی دنگائی بلوائی لوگ، فسادی لوگ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور انہیں خلافت سے ہٹانے کے لیے مدینہ کے اندر اکٹھا ہوئے اور ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا. بعض صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی کو یہ رائے دی کہ آپ ان سے جنگ کریں، ان کو یہاں سے بھگائیں اور ان کا مقابلہ کریں، مگر حضرت عثمان غنی نے اپنے ڈیفنس کے لیے مدینۃ الرسول میں اللہ کے رسول کے حرم میں تلوار چلانے کی اجازت نہیں دی. اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس فتنے کا ان کو سامنا کرنا ہے جس میں بالآخر ان کی شہادت ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پیشن گوئی کر چکے تھے. چنانچہ آپ کو حدیث دیکھیں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 3693 اور صحیح مسلم کی 2403 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں تھا. اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے اجازت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت دے دو، دروازہ کھول دو. آپ نے کہا افتح لہو، دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے جا کر کے دروازہ کھولا تو وہاں پہ حضرت ابو بکر تھے. اس کے بعد جب ان کو میں نے اللہ کے رسول کی یہ بشارت سنائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام دیا ہے. اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر تھے، میں نے ان کو بھی بشارت سنائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد جب تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح لہو، جاؤ دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اور آنے والے کو بشارت سنا دو ایک آزمائش پر، ایک مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی.
تب جب میں نے جا کر کے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے، تو میں نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی سنائی اور آزمائش کی بات بھی بتائی، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آزمائش کے بارے میں کہا اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یعنی یہ پیشن گوئی کر دی تھی، پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا کہ تمہیں ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث دیکھیں، مسند احمد کی 5953 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا، تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقتل فیہا ھذا المقنع یومئذ، یہ جو اپنا چہرہ ڈھانک کر کے سر ڈھانک کر کے جا رہے ہیں یہ اس فتنے میں قتل کر دیے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کون جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ عثمان ابن عفان تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر بھی دے دی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، یہ صحیح بخاری کی 3699 نمبر کی حدیث، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا کہ اسکن احد، اے احد تو تھم جا، تو رک جا، فلیس علیک الا نبی او صدیق و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کی روشنی میں یعنی حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا کہ ایک فتنے کا اور آزمائش کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا جس کا اختتام میری شہادت پر ہوگا۔ ان بلوائیوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی نے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو لباس پہنائے گا، یعنی خلافت کا جو لباس تمہیں پہنائے گا، تم اسے خود سے مت اتار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے رخصت کر دے، لیکن تم خود سے اس خلافت کو مت اتارنا۔ تو حضرت عثمان غنی نے بلوائیوں کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی۔ بہرحال بڑی بے دردی سے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو یعنی لگ بھگ 1 مہینہ ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو جمعہ کے دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر میں شہید ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 82 سال کی تھی، 82 ایئرس کی تھی۔ اس کے بعد 3 دن تک ان کی لاش پڑی رہی، 3 دن تک جو ہے دفن تک کرنے کا ان بلوائیوں نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ 3 دن کے بعد آپ دفن ہوئے۔ نماز جنازہ آپ کی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور معزز ناظرین، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے آپ کا 3را نمبر ہے، اور خلافت کی ترتیب میں بھی آپ 3رے نمبر پر آپ خلیفہ ہوئے۔ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بے شمار ہیں، جس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں حضرت عثمان غنی کی سیرت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو ان کے جیسا باحیا اور باغیرت بنا دے، اور ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔